ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دہلی میں مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات، ریاست کی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال۔ تلنگانہ حکومت نے سڑک حادثات میں کمی اور ڈرائیوروں میں شعور بیداری کے لیے نیا پروگرام کیا شروع، نئے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والوں کو آگاہی خط بھیجا جا رہا ہے۔ کانگریس کو ووٹ دینا غریبوں کے گھروں کو منہدم کرنے کا لائسنس دینے کے برابر، جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں KTR کا عوام سے خطاب۔ نیپال میں بدعنوانیوں اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف عوام کا احتجاج جاری، جبکہ تلنگانہ حکومت نے دہلی میں تلنگانہ بھون میں ایمرجنسی ہیلپ لائن کر دی قائم۔ تلنگانہ کے عظیم مجاہد چاکلی ایلما کی برسی کے موقع پر سابق وزیر نرنجن ریڈی نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر پیش کیا خراج عقیدت۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں آئندہ 4 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے حالیہ بارش کے بعد امیرپیٹ میٹرو کے قریب نالوں کی صفائی کا کیا معائنہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے گاندھی سروور پروجیکٹ کے لیے 98.20 ایکڑ دفاعی زمین منتقل کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ موسیٰ اور عیسیٰ ندیوں کے سنگم پر قائم کیا جائے گا اور وہاں گاندھی سرکل آف یونٹی تعمیر کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ قومی اتحاد اور گاندھی جی کے نظریات کی علامت ہوگا۔ منصوبے میں نالج ہب، ہینڈلوم پروموشن سینٹر، عوامی تفریحی مقامات، گھاٹ اور اسٹیچو میوزیم و دیگر تعمیر کیے جائیں گے۔ اس ملاقات میں کئی MPs اور ریاستی حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے سڑک حادثات میں کمی اور ڈرائیوروں میں شعور بیدار کرنے کے لیے نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ روزانہ اوسط 20 افراد حادثات میں ہلاک ہو رہے ہیں، جن میں 80% انسانی غلطیوں سے پیش آتے ہیں۔ حکومت نے آگاہی خط تیار کر کے نئے ڈرائیونگ لائسنس اور رجسٹریشن کارڈ حاصل کرنے والوں کو بھیجنا شروع کیا ہے۔ اس خط میں شہریوں سے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی۔ یہ خط پوسٹ آفس کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے۔ PRS کے ورکنگ صدر KTR نے کہا کہ رحمت نگر کالونی میں کانگریس کو ووٹ دینا غریبوں کے گھروں کو منہدم کرنے کا لائسنس دینے کے برابر ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہائیڈرا امیروں کو ہاتھ نہیں لگاتی، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کا غیر قانونی مکان جو درگم چیرو کے قریب ہے کو بچا لیا گیا۔ KTR نے کہا رحمت نگر، بورابنڈا، یوسف گڑا، شیخ پیٹ اور ایرا گڈھے میں صرف غریبوں کے مکانات پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اور جوبلی ہلز MLA ماگنٹی گوپی ناتھ کے انتقال کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر عوام کا تحفظ کریں اور BRS کا ساتھ دیں۔ మీరుగిన రహమత్ నగర్లో పొరపాటున ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్కి వడనిస్తే ఆ ఓటు మీ ఇల్లు మీరు కూలగొట్టుకుంటందుకు వేసుకునే ఓటే అవుతుంది। ఒక్క ఓటు మీరు పొరపాటున వేసినా ఒక్కొక్క గరీబోని ఇల్లు కూలగొట్టేందుకు మీరు సంధించినట్టు అవుతుంది, వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది। మరి కావన్నా వద్దాం, మీరే ఆలోచన చేయండి। ఇది మీ సమస్యనో నా సమస్యనో కాదు, నగరంలో ఉండే అందరి సమస్య। మీరు చూస్తున్నారు, హైడ్రా అనేది పెద్దోళ్ళ ఇంటి మీదకి పోదు। రేవంత్ రెడ్డి అన్నగాడు ఇక్కడనే ఉంటాడు, తిరుపతి రెడ్డి అని, దుర్గం చెరువు పక్కకు నీళ్ళల్లో కట్టిండి ఇల్లు FTL, ఆడికి మాత్రం పోదు హైడ్రా। ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి అన్న కదా, పోతే ఉద్యోగం పోతుంది కదా, ఆడికి పోదు। ఆడికి పోతుంది, రహమత్ నగర్ పోతుంది, బోరబండ పోతుంది, యూసఫ్గూడ పోతుంది, షేక్పేట పోతుంది, ఎర్రగడ్డ పోతుంది। మీ దగ్గర ఉండే బస్తీలకు మాత్రం బరాబర్ వస్తుంది। కులగొడితే పేదవాడిని అడిగేటోడేవాడు? గోపన్న లేడు కదా, గోపన్న ఉంటే బరాబర్ వచ్చి అడ్డం నిలబడుతుండే। గోపన్న లేడు కదా, ఇక అడిగేటోడు ఎవడున్నాడు? మేము చూసుకుంటాం, జూబ్లీ హిల్స్ దున్ని పారేస్తాం అనే దాంతో పైసలు కొడతాం, అవసరమైతే ఆఖరికి ఓటుకింత కొడితే గరీబ్ గాళ్ళు మాకే అయిపోతే ఎవరికెత్తారు అనే ధైర్యము ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆ ధీమాతో ఉన్నారు। نیپال میں بدعنوانیوں اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہے۔ پرتشدد احتجاج میں سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، جھڑپوں میں جانی نقصان ہوا۔
اور وزیر اعظم KP شرما اولی سمیت کئی وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ کرفیو اور فوج تعیناتی کے باوجود احتجاج جاری ہے، جبکہ تلنگانہ حکومت نے دہلی میں تلنگانہ بھون میں ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کر دی ہے تاکہ نیپال میں موجود شہریوں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ مرکزی حکومت نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ بدامنی سرحدی ریاستوں تک پھیل سکتی ہے، اس لیے UP، بہار، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تحریک پورے خطے کی سیاست کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے حالیہ بارش کے بعد امبرپیٹ میٹرو کے قریب نالوں کی صفائی کا معائنہ کیا۔ زیر زمین نالوں میں ٹیکنالوجی کے ذریعے کچرا ہٹایا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق ہیڈرا نے کہا کہ باکس نالوں کے کھلنے کے بعد پانی جمع ہونے کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ یہ کام 4 سے 5 دن میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ بشمول حیدرآباد میں آنے والے 4 دنوں کے لیے موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اس کے پیش نظر زیادہ تر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا، جو 14 سپٹمبر تک برقرار رہے گا۔ حیدرآباد میں بارش کے ساتھ گرج و چمک اور تیز ہوائیں 12 اور 13 سپٹمبر کو متوقع ہے، جبکہ جوگلامبا، گدوال، وناپرتی اور ناگر کرنول میں صرف ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں سے احتیاط سے سفر کرنے کی ہدایت دی، کیونکہ نچلے علاقوں میں پانی جمع ہونے اور ٹریفک جام ہونے کا امکان ہے۔ گرج و چمک اور تیز ہوائیں بجلی اور سڑکوں پر عارضی خلل ڈال سکتی ہے۔ میونسپل حکام نے بھی نالوں کو صاف رکھنے اور خطرے والے علاقوں میں ہنگامی ٹیمیں تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ آج حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ ضلع سنگریڈی کے ظہیر آباد کے موضع شیخاپور میں حضرت شیخ شہاب الدین شہید ترکی رحمۃ اللہ علیہ کا 675واں عرس شریف شاندار انداز میں منایا گیا۔ کانگریس پارٹی سیٹ ون چیئرمین گریدھر ریڈی اور اجوال ریڈی نے کانگریس قائدین کے ہمراہ مزار پر چادر پیش کی۔ اس موقع پر شہاب الدین والی بال ٹورنامنٹ سیزن 4 کے فاتحین کو کانگریس پارٹی پارلیمانی انچارج شکلا وردھن ریڈی اور درگاہ کمیٹی صدر چشم الدین نے ٹرافی پیش کی۔ اسی طرح سابق وزیر ٹی ہریش راؤ، ظہیر آباد MLA کے مانک راؤ، MBD کے ترجمان امجد اللہ خان خالد اور دیگر جماعتوں کے سیاسی قائدین نے بھی اس عرس شریف میں شرکت کی۔ اس موقع پر کرناٹک، مہاراشٹر، اتر پردیش اور آندھرا پردیش سمیت مختلف ریاستوں سے لاکھوں زائرین شریک ہوئے، جبکہ سماجی کارکن خضر یافعی کی جانب سے شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تعمیر ملت اپنی طویل خدمات کے سفر کو مکمل کرتے ہوئے اس سال بھی 76واں یوم رحمت للعالمین اور 47واں یوم صحابہ منا رہی ہے۔ یہ ایک عظیم اتفاق ہے کہ گزشتہ 2 سال سے جشن میلاد النبی اور گنیش جلوس کی تاریخ کی یکسانیت کے پیش نظر پولیس کی اجازت نہ ملنے پر یہ جلسے ایک ہفتہ تاخیر سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سال بھی اسی وجہ سے یہ جلسے ایک ہفتہ بعد یعنی 14 اور 15 سپٹمبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نظام العمل کے مطابق 76واں یوم رحمت للعالمین اتوار 14 سپٹمبر کو صبح 9 بجے نمائش گراؤنڈ میں منعقد ہوگا، جبکہ 47واں یوم صحابہ 15 سپٹمبر کو پیر صبح 8:30 بجے شب چنچل گوڑا گراؤنڈ جونیئر کالج میں منعقد کیا جائے گا۔
ان دونوں جلسوں کی نگرانی صدر تنظیم محمد ضیاء الدین نیار کریں گے۔ اس سلسلے میں میڈیا پلیس آڈیٹوریم کنفرنٹری میں واقع ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور ذمہ داروں نے تفصیلات بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع اس کے تعلق سے وہاں صدیقی صاحب نے اور صدیقی صاحب اور دوسرے رفقا نے مخاطب کیا، اور سب جانتے ہیں کہ یہ 75واں جلسہ ہے اور بڑی تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے حیدرآباد دکن میں یہ جلسہ جو ہے کھلی قطب شاہ کے زمانے سے منظوم کیا جاتا ہے، اس کو آرگنائز کیا جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ آپ کے بہمنی خاندان سے یہ لیگیسی چلتے ہوئے آ کے جو ہے بعد میں سید خلیل اللہ حسنی صاحب کے نصیب میں آئی کہ وہ اس کے بانی بنے، اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے آج ماشاءاللہ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم تمام جو سرشار ہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے یہ حیدرآباد میں بہت زیادہ اس بات کی پبلسٹی دی گئی ہے، اور حق بجانب بھی ہے کہ 1930 میں جو ہے پہلا جلسہ سیرت النبی ہوا، اور یہ عزا خانہ زہرا کے پاس جو ہے منعقد ہوا تھا۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو خلیل اللہ حسنی صاحب نے جس طرح سے اشاعت کے لیے بڑی کوششیں کی، اور اس اشاعت میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہم عقیدت کے ساتھ منائیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے اس کے لیے جانی مالی قربانی دینے کے لیے ہم کو ہمیشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل سے بات کروں، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ جلسے میں بوقت شریک ہو کر اس کی اہمیت کو بڑھائیں، اور انشاءاللہ تعالی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالی کل ہند مجلس تعمیر رحمتی کی جانب سے اس سال 76واں جلسے یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 14 سپٹمبر کو نمائش گراؤنڈ پر منعقد ہوگا۔ اس جلسے کی صدارت عالی جناب محترم ضیاء الدین نیار صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت فرمائیں گے، اور اس جلسے کو شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف درسگاہ جامعہ نظامیہ کے مفتی صدر مفتی جناب ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سید رضوان پاشا قادری صاحب جو مشہور معروف عالم دین ہے، اور ابو بکر جابری قاسمی صاحب یہ شہر کے مقرر رہیں گے، اور بیرون مقرر میں ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب یہ کرناٹک سے ہوں گے، اور قمر احمد اشرفی صاحب مولانا یہ انشاءاللہ یو پی سے آئیں گے۔ یہ لوگ انشاءاللہ تعالی مخاطب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم الصحابہ میں مہمان مقررین کے علاوہ جناب محترم حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب، جناب مولانا بشیر الدین حسامی صاحب، اور انشاءاللہ تعالی مہمان مقررین انشاءاللہ تعالی یوم الصحابہ کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قمر احمد اشرفی صاحب اور کیا نام ہے انشاءاللہ تعالی نئی یوم الصحابہ مخاطب کریں گے۔ میں آپ تمام سے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دونوں جلسوں میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ BRS وناپرتی ٹاؤن یوتھ صدر سوریہ ونشم گری نے گروپ 1 امتحانات پر ہائی کورٹ کے فیصلے کو حکومت کے منہ پر تماچا قرار دیا اور کہا کہ حکومت بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اور نوجوان روزگار کے لیے کوچنگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن بروقت ملازمتیں نہ ملنے سے وہ مشکل حالات میں ہے۔ جانچ کے طریقہ کار میں ناانصافی ہوئی اور یہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ہم جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ BRSV وناپرتی ضلع صدر ہنمنت مدیراج نے کہا کہ BRS حکومت کے دوران 1,63,000 ملازمتیں فراہم کی گئی اور 40,000 ملازمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جسے موجودہ حکومت اپنی کامیابی بتا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 21 ماہ میں صرف 5,000 ملازمتیں فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا طلباء کو دھوکہ دینے پر کانگریس حکومت کو معافی مانگنی چاہیے اور گروپ 1 امتحانات کا دوبارہ انعقاد کریں، ورنہ BRS بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی۔ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటనగా మరి గ్రూప్ 1 రద్దు కావడం తోటి
ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి టీజీ పిఎస్సి మరి ఈరోజు హైకోర్టు ధర్మాసనంలో ఆగ్రహమైంది. మరి ఈ ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటిది. గ్రూప్ 1 పేద విద్యార్థులు వారి యొక్క జీవితాలను చెలగాటమాడుతూ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా మరి వేల రూపాయలతోటి కోచింగ్ సెంటర్లలో నిరంతరం కష్టపడుతూ వారి యొక్క ఆశలను రొమ్మయి జరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మూల్యాంకనంలోని సరైన విధానంలోని ప్రభుత్వము విఫలం కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ఈ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిషన్ పరస్పరంగా విడ్డూరంగానే వ్యవహరించింది. దీనిలో చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే మాధ్యమాలలో మరి నిపుణులు కూడా వారు మూల్యాంకన విధానంలోని ఒకే రీతిలో కూడా జరగలేదు. ఎందుకంటే వారికి మరి దానిపైన అవగాహన ఉందా లేదా ప్రభుత్వానికే తెలిసి ఉండాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మరి మూల్యాంకనంలోని చేయాల్సిన ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ మరి ఇది మోడరేషన్లో జరగలేదు. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క మూల్యాంకనంలోని అనుసరించే అసత్యానికి దారితీస్తూ మరి ఇది రాజ్యాంగానికి హక్కులను ఉల్లంఘించబడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మరి నిరుద్యోగుల జీవితాలతోటి చెలగాటం ఆడడం ఇది కరెక్టమైన విధానం కాదు. మీ విధానం శైలిని మార్చుకోకపోతే యావత్ విద్యార్థి లోకం కూడా మరి నిరుద్యోగుల పక్షాన నిలబడి వాళ్ళకు రావాల్సిన ఉద్యోగాలు కూడా వచ్చే వరకు కూడా వారి వెంబడి నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ మనం కంకణంబద్ధులై మరి మేము సిద్ధంగా ఉంటామని ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తుంది. जहीराबाद के मौजे शेखापुर में शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह के 675वें उर्स शरीफ के मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज जहीराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद और जमात के ज़िम्मेदारान के हमरा दरगाह शरीफ पहुँचकर गुलहाए अक़ीदत और दुरूद सलाम का नजराना पेश किए। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत व तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और जमात की कामयाबी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मजलिसी कायदीन यामिन ख़ान, मोहिउद्दीन गौरी, अज़मत पाशा, शेख इलियास, मोहम्मद फयास और मोहम्मद समीर के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के अजीम मुजाहिद चाकली अयलम्मा की बरसी के मौके पर साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़मीन, रोज़ी रोटी और ग़ुलामी से निजात के लिए अयलम्मा की जद्दोजहद अवामी तहरीकों के लिए एक बड़ी तहरीक है। उन्होंने अयलम्मा को तेलंगाना मसला किसान तहरीक की बुनियाद रखने वाली और बहुजन खुददारी की अलामत करार दिया। इस मौके पर जी यादव, वी श्रीधर, पी रमेश गौड़, एन अशोक और ऑटो यूनियन के कायदीन व दीगर शामिल थे। आखिर में सुर्खियां एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात।
ریاست کی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال۔ تلنگانہ حکومت نے سڑک حادثات میں کمی اور ڈرائیوروں میں شعور بیداری کے لیے نیا پروگرام کیا شروع۔ نئے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والوں کو آگاہی خط بھیجا جا رہا ہے۔ کانگریس کو ووٹ دینا غریبوں کے گھروں کو منہدم کرنے کا لائسنس دینے کے برابر۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں KTR کا عوام سے خطاب۔ نیپال میں بدعنوانیوں اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف عوام کا احتجاج جاری، جبکہ تلنگانہ حکومت نے دہلی میں تلنگانہ بھون میں ایمرجنسی ہیلپ لائن کر دی قائم۔ تلنگانہ کے عظیم مجاہد چاکلی ایلما کی برسی کے موقع پر سابق وزیر نرنجن ریڈی نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر پیش کیا خراج عقیدت۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں آئندہ 4 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے حالیہ بارش کے بعد امیر پیٹ میٹرو کے قریب نالوں کی صفائی کا کیا معائنہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔